آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس باتوں کو مانے گا، جو ان باتوں پہ یقین کرے گا جو میں نے اس سورت میں بتائی ہیں، قرآن پاک میں بتائی ہیں، تو وہ دائیں ہاتھ والے، وہ دائیں ہاتھ والے ہیں، ان کے نامہ اعمال روز قیامت دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ جو قرآن پاک کی میری آیات کو نہیں مانیں گے ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، تو وہ ان کو بھی جہنم میں آگ میں پھینک دیا جائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو، جو ہم یہاں سنتے ہیں بیٹھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں، ابھی ہمیں نہیں پتہ یہ جو ہمارا ریکارڈ ہے نا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ ہمیں پتہ چلنا قیامت کے دن، یہاں ہمارا بیٹھنا، یہ غور کرنا، یہ ابھی ہمیں نہیں محسوس ہوتا، وہ ہم اس وقت پتہ چلنا یہ ہمارا نام اعمال میں کتنا کچھ یہ جمع ہو گیا، کتنا خزانہ ہم لے کے آئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم یہاں آپ ٹائم چھوڑ کے، وقت نکال کے یہاں اللہ تعالیٰ کی صرف قرآن کے لیے آتے ہیں، اللہ کے محبوب کی خاطر ہم یہاں جمع ہوتے ہیں۔ آخر میں جیسے پچھلے ہفتہ میں نے عرض کیا تھا کہ ریاکاری سے پرہیز کریں، ریاکاری کا مطلب دکھلاوا، ہاں جی، نمائش کرنا، اس سے پرہیز کیا جائے۔ آج میں یہ عرض کروں گا کہ بغض اور کینہ کے بارے میں، میرے جو بغض اور کینہ ہے اس کو بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بغض اور کینہ کیا ہے؟ ہم معمولی سی بات پہ رنجش ہو جاتی ہے، بعض اوقات رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، بعض اوقات اپنی فیملی میں بیٹھے ہیں، بعض اوقات دوستوں میں بیٹھے ہیں، بعض اوقات ماں باپ کے ساتھ بول چال ہوتی ہے، بعض اوقات دشمنیوں تک بات ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا فساد ہو، کئی سال دشمنی چلتی رہتی ہے، وہ عداوت رہتی ہے، تو ہم بول چال نہیں کرتے آپس میں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی مسلمان 3 دن سے زیادہ اپنے دل میں کینہ اور بغض نہ رکھے اور اپنے بھائی کو نہ چھوڑے، مسلمان بھائی کو چھوڑے، 3 دن کا حکم ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہوتے رہتے نظام چلتا رہتا ہے، میں نہیں، میں کو ختم کرنا ہے، ہاں جی، صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے فرمان کو ماننا ہے۔ کوئی بھی بات ہو جائے 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ اپنے بغض اور کینہ رکھنا۔ وما لنا الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو شاید اردو پڑھتے ہو سارے نا، جو 2 حدیث 3 حدیث جڑ کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء عن اللہ۔ ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ رواہ ابو داود والحاکم، وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے دینے سے ہاتھ روک لیا، بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ عن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كنت ردف النبي صلی اللہ علیہ وسلم على حمار يقال له غفير
فقال یا معاذ هل تدری حق اللہ علی عبادہ اما حق العباد علی اللہ قلت اللہ ورسولہ عالم قال فأن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا به شیئا وحق العباد علی اللہ اللہ يعذب ما لا يشرك به شيئا فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق علیہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے افیر نامی دراز گوش پر سوار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، انہیں یہ خوشخبری مت دو کہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ کو مخاطب کیا اور ہر مرتبہ حضرت معاذ نے یہی الفاظ دہرائے۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی سچے دل سے اس بات کی شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں اس بات سے لوگوں کو مطلع نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر تم انہیں یہ بات بتا دو گے تو وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث اپنے انتقال کے وقت بیان کی تاکہ حدیث بیان نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہ ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں قبلہ دوست کے اشراف اور سرداروں میں سے ایک ممتاز سردار تھے اور عرب کے چند گنے چنے بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایسے سخی تھے کہ کبھی ہنڈیا چولہے سے نہ اترتی اور ایسے فراغ دل تھے کبھی بھی وہ ضرورت مند کی آمد پر ان کے گھر کا دروازہ بند نہ ہوا۔ بھوکے کو کھانا کھلاتے، خوفزدہ کو تسلی دیتے اور پناہ چاہنے والے کو اپنے ہاں پناہ دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بلا کے ذہین، ذکی، ادیب بھی تھے۔ انہیں نہایت احساس دل
ملا تھا، اس کا شعور بہت لطیف تھا، ان کا شعور بہت لطیف تھا، کلام کے طیور پہچانے جاتے تھے اور ایسی باتیں کرتے تھے جیسے جادو کا اثر رکھتی ہو۔ سبحان اللہ۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمامہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر مکہ معظمہ کا رخ کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش میں کفر و ایمان کی مار کارائی ہو رہی تھی۔ ہر فریق کی خواہش تھی کہ وہ اپنے زیادہ سے زیادہ ہم نوا جمع کر لے اور لڑائی جیتنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے مددگار اور معاون پیدا کر لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے تھے اور آپ کا اصل ہتھیار ایمان کی محکمی اور حق پر یقین رکھنا تھا۔ اس کے برعکس کفار قریش کوشاں تھے کہ آپ کی دعوت کو رد کر دیں اور اس سلسلہ میں ہر حربہ استعمال کریں۔ یہی نہیں بلکہ لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے روکیں۔ یہاں آ کر حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا محسوس کیا کہ میں بغیر کسی تیاری کے کسی شعوری طور پر اس مار کارائی میں شریک ہو رہا ہوں اور نہ چاہتے ہوئے بھی کفر و اسلام کی اس لڑائی میں کود پڑا ہوں۔ وہ مکہ معظمہ میں اس غرض سے نہیں آئے تھے کہ وہ نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کی اس مار کارائی کا خیال ان کے دل میں کبھی آیا تھا۔ وہ اس وجہ سے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ناقابل فراموش داستان ابھر کر سامنے آتی ہے۔ دلچسپ داستان واقعی سننے کے لائق ہے۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں مکہ معظمہ پہنچا، سردار قریش مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی گرم جوشی سے انہوں نے میرا استقبال کیا اور بڑی ہی عزت افزائی کا ثبوت دیا۔ پھر تمام سردار اور مکہ کے معززین ایک جگہ جمع ہوئے، مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے، طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں ایک شخص نے بزم خود نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ اس نے ہمارے خیالات کو چوپٹ کر دیا ہے، ہم میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمیں پارا پارا کر دیا ہے۔ اندیشہ یہ ہے کہ یہ مصیبت کہیں آپ کی قوم پر بھی نازل نہ ہو جائے۔ ہماری یہ مخلصانہ تجویز ہے کہ آپ اس شخص کو منہ نہ لگائیں اور نہ اس سے کلام کریں اور نہ ہی اس کی کوئی بات سنیں، اس لیے اس کی بات میں جادو کا اثر ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے اور خامد کو بیوی سے جدا کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، باخدا وہ مسلسل مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب عجیب و غریب داستانیں سناتے رہے اور مجھے ڈراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں آپ کے قریب تک نہیں پھٹکوں گا، نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ آپ کی بات ہی سنوں گا۔ صبح کے وقت میں چند طواف کعبہ اور بیت اللہ میں رکھے ہوئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جن کی ہم بہت تعظیم کیا کرتے تھے، تو از رائے اختیار میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈونس لی کہ مبادا میرے کانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پڑ جائے۔ جو ہی میں نے مسجد حرام میں قدم رکھا، دیکھتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس کھڑے نماز اور عبادت میں مشغول ہیں۔ ان کی نماز اور عبادت کا انداز بالکل مختلف تھا۔ میں اس نظر سے قائل کر دیا، آپ کا یہ طریقہ عبادت مجھے ایسا بہایا کہ رگ رگ میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ دل ہی دل میں محسوس کیا کہ غیر ارادی طور پر آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ بالآخر میں سچ مچ آپ کے قریب پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی شاید یہی منظور تھا کہ میں آپ کی چند باتیں سن ہی لوں، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمدہ اور اچھی باتیں سنی۔ اس پر دل میں خیال آیا، طفیل بڑے افسوس کی بات ہے، تو ایک دانشمند شاعر ہے، حسن و قبا کو خوب پہچانتا ہے، یہ شخص جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے سن لینے میں حرج ہی کیا ہے،
اس نے اگر کوئی معقول بات کی تو مان لینا، بری بات کی تو دامن چھڑا کر الگ ہو جانا۔ جناب طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں مسجد میں ٹھہر رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کو چل دیے۔ میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہو گئے تو میں آپ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے مجھ سے آپ کے بارے میں بہت ہی باتیں کی ہیں، مجھے یہ مسلسل ڈراتے اور خوف زدہ کرتے رہے ہیں کہ کہیں میں آپ کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کانوں میں روئی ڈونس لی ہے تاکہ آپ کی بات نہ سن سکوں، لیکن منشا الہی یہ ہے کہ میں آپ کی باتیں بہرحال سنوں۔ واللہ میں نے نہ صرف آپ کی باتیں سنی بلکہ آپ کی ہر بات مجھے اچھی لگی۔ عذرائے کرم آپ مجھے اپنا پیغام سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے سورہ اخلاق اور فلق کی تلاوت فرمائی۔ باخدا اس سے پہلے نہ تو میں نے اس سے بہتر کوئی کلام سنا ہے، نہ آپ کے پیغام سے بڑھ کر عدل و انصاف پر مبنی کوئی اور پیغام میرے کان میں پڑا تھا۔ اس موقع پر آپ نے بیعت کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ پھیلا دیے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس قرار کے ساتھ میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما اشکل کا۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما اکمل کا، ما اشکل کا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اس صورت نوں میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں۔ اس صورت نوں میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں۔ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ نہ بندگی میری
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری سبحان اللہ۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سراج المنیر، سبحان اللہ۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، میرے آقا کی وہ زندگی ہے، جو سر بسر ہے کلام ربی، میرے آقا کی وہ زندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، اور کسی کا احسان